ایک چیز لوگوں میں کامن نظر آتی ہے, مشترک, عام پبلک کی بات کر رہا ہوں, بے دین ہو یا دیندار ہو, یہ سب میں مشترک ہے. لوگ دنیاوی مال و متاع, دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے, خوش ہے, اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں فون کر کے, میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں, میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی, مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا, میرے سے یہ پریشانی, یہ پریشانی, وہ پریشانی, یہ پریشانی, پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا. سب کے میاں اچھے اچھے, میرا والا ناقابل برداشت, اتنی دعائیں مانگ لیں یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. پہلی غلطی کیا ہے, دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہلی مسٹیک کیا ہے, یہ ہے. دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک, دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو, بولو بھائی, ناکام. حیرت ہے, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا, ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے, قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم, تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟ کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد اور قوم سمود میں پیدا ہوتے؟ اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں, واقعات پڑھ لیے, یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا, ساری زندگی روتے میں گزری, پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے, اللہ کا گویا عذاب ہے, اور پریشان آدمی ناکام ہے. تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, یہ ناکام لوگ تھے کیا؟ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری, تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا؟ یا ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے.